الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے. جن میں 7-8 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. آج کی اس مجلس میں جن آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق. پچھلی مرتبہ اسی آیت کے تحت آپ حضرات کے سامنے تفسیر بیان کی گئی تھی، جس میں اصحاب الکہف والرقیم، غار والے اور رقیم والے، رقیم کی تفسیر کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی. مفسرین نے اصحاب کہف کے ساتھ رقیم کا معنی جو کیا، ایک معنی رقیم کا کہ وہ وادی والے تھے، جس غار میں چھپے ہوئے تھے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ کی ایک وادی تھی. دوسرا معنی مفسرین نے اس کا کیا چونکہ وہ ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کے تحفظ اور بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے. انہوں نے ڈٹ کر رہا، استقامت سے جمے رہے. اندر بہت سارے ایسے مسلمان مومنین بھی تھے جو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیے تھے. ان کے چلے جانے کے بعد جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا، انہوں نے ان اصحاب کہف کے ناموں کو تختی کیے تھے، یا ظالم بادشاہ نے ان اصحاب کہف کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ ایک تختی پر لکھ کر دیا تھا، یہ نام ہے، ان کو پکڑ کر کے لاؤ. اس وجہ سے رقیب کہا گیا. تیسری تفسیر اس کی جو بہت ہی اہم ہے اور ہم تمام کے لیے عبرتناک ہے، سبق آموز ہے، وہ یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. رقیب کا معنی پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا، پھر غور و خوض کے بعد رقیب کا معنی انہوں نے کیا. جب اصحاب کہف اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے، نکل گئے، جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ، اپنی تنہائی میں، اپنے سفر میں، اپنے ساتھ، چونکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ایمان کی اہمیت کو دل میں بٹھانا ہے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے قدرت کے تعلق سے دینی باتیں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب اپنے ساتھ لی تھی. وہ کتاب اپنے پاس رکھے اور پھر اصحاب کہف وہاں سے رخصت ہو گئے تھے. مفسرین نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کسی زمانے میں کسی مومن کو، کسی مسلمان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو، دینی مجلسوں سے، دینی کتابوں سے، علماء کرام سے، دینی نشستوں سے، اصلاحی بیانات اور اصلاحی
مجلسوں سے کبھی بے نیاز نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی چاہے جس فیلڈ میں ہو اس کو ہمیشہ ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ سبق اصحاب کہف کے اس واقعے سے ملتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم سفر میں جائیں گے کوئی کتاب ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، کہیں بھی ہم جاتے ہیں، آفس کو جائیں یا ملازمت میں جائیں، وہاں بھی ہمارا کوئی تعلق ان تمام چیزوں سے، دینی چیزوں سے ہوتا نہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سبق آموز ہے، ہر ہمیشہ ہمیں ان کی طرف، ہم کو ان تمام چیزوں کو اپنے لیے ضرورت اور ہمیں خود کو محتاج بنانا چاہیے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو آیتوں میں تفسیر لکھی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ان باتوں کو سمجھیں۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ حالات ڈالتا ہے۔ آگے کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ حالات جو ڈالتا ہے، آزمائش میں جو مبتلا کرتا ہے مومنوں کو، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حالت آزمائش کی ایمان کی ہوتی یہ ہے کہ مسلمان جس ماحول میں جیتا ہے وہ ماحول اتنا بڑا گندا ہو جاتا ہے، بے حیائی والا، دھوکے والا، جھوٹ والا، خیانت والا، بددیانتی والا، گالی گلوچ والا، آدمی گھر میں رہے تب بھی گناہوں سے محفوظ نہیں۔ آدمی اپنے گھر سے دروازہ کو نکالا وہاں بھی بے حیائی نظر آ رہی ہے، بالکونی میں گیا نظر دوڑایا سامنے بد نگاہی ہو رہی ہے، دکان خریدنے کے لیے چلا گیا وہاں بھی بد نگاہی، ہمیشہ ہر جگہ پورا محلہ گناہوں میں مبتلا ہے، بے حیائی میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ ماحول ایسا بن گیا کہ ایمان بچانا مشکل ہے۔ آدمی کئی مرتبہ ایمان کی تحفظ کے خاطر، ایمان کے فکر مند ہو کر اندر سے یہ سوچتا ہے کہ کاش میں اس ماحول کو چھوڑ کر کے کہیں چلا جاؤں، اللہ اللہ کرتا رہا۔ یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ ایک حالت مومنوں پر یہ آتی ہے۔ دوسری آزمائش جو ایمان والوں پر آتی ہے، دوسری آزمائش جو ایمان والوں پر آتی ہے وہ یہ ہے ماحول ایسا ہو جائے کہ ہمارے ان تمام کرتوتوں، ہمارے دھوکے، ہمارے جھوٹ، ہمارے بد اخلاقی کی بنا پر ہمارے ساتھ جو غیر مسلم رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کی دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یا تو اس سے ہٹ کر ساتھ میں رہنے والے غیر مسلم، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو آزمائش کی خاطر ان کے اندر ایسی عداوت ڈال دیتا ہے کہ ماحول پورا کا پورا ایسا بن جائے وہ لوگ ایمان والوں کے پاس آ کر کے کہیں کہ اب یا تو تمہیں اپنی جان پیاری یا ایمان پیارا۔ اگر جان پیاری ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یا تو پھر ہماری تلوار اور تمہارا سر رہے گا۔ یہاں تک نوبت آ جائے، یہ آزمائش کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو یہ دو ماحول ایمان والوں پر آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں ایسی نوبت تو نہیں آئی ہے۔ پہلی آزمائش سے تو ہم ہر شخص، ہر فرد گزر رہا ہے، ہر محلے والا، ہر مسلمان گزر رہا ہے پہلی آزمائش سے کہ آدمی کو اپنے ایمان، اپنے اسلام کو بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ آفس میں ہو، سرکل میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو۔ دوسری نوبت ابھی مسلمانوں پر اس ہندوستان میں نہیں آئی۔ کوشش کریں گے تو ہم ایسے ماحول کو کریٹ کرنے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی ہمارے قوم کے کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں میں ایسے جذبات ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا منگلور میں غالباً جو ایک لڑکی کالج میں پڑھنے والی، وہ خاتون جس کو ہم معاشرے میں کمزور مخلوق سمجھتے ہیں، وہ کمزور مخلوق باحجاب باپردہ ہو کر
جب ایک سوروں کی بھیڑ اسے مارنے کے لیے آئی تھی تو اندر سے ایمانی جذبہ محسوس ہوتا ہے، ایمانی جذبہ اتنا تازہ ہو گیا کہ اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا۔ یہ واقعی ایمانی طاقت کی تازہ مثال ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج بھی ان تمام ماحول میں مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان کو پسند کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے ماحول میں جب کوٹ میں زیر سماعت ہے، جب حال ماحول ایسا بن جائے تو مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کیا صرف یہ حل ہے ان تمام چیزوں کا کہ ریلی نکالا جائے، احتجاج اور پروٹیسٹ کیا جائے؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن یہی ہے؟ ایسا نہیں۔ ایسا ماحول جب پیدا ہو گیا تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمانوں کو جن گھروں میں پردہ نہیں ہے وہاں پردہ زندہ ہو جائے۔ جو مسلمان بہو بیٹیاں اور بہنیں اب تک پردہ نہیں کرتی تھی، اب پردہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ سے رجوع کر کے نفرتوں کے ماحول کو ختم کرنے کا، اللہ سے مدد مانگنے کا یہ موقع تھا، لیکن مسلمان آج ان تمام چیزوں سے بہت پیچھے ہیں۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو پردہ کرنے والی خاتون ہیں، ان کو آج کئی مسلمان لڑکیاں ایک عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتی ہیں پردہ کرنے والوں کو، اور یہ کہتی ہیں یہ تو پرانی عورت ہے، پرانے خیالات والی ہے۔ اس طرح مذاق اور استہزاء کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ تو خیر، ایمان کی آزمائش کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ یہ 2 مرحلوں میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلے مرحلہ جب پیدا ہو جائے، ایمان بچانا مشکل، ہر جگہ گناہ، جھوٹ، دھوکہ، خیانت ہے، ایسے ماحول میں مسلمانوں کو ڈٹ کر رہنا چاہیے۔ جہاں ہے وہاں پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسے ماحول کو ہم سدھاریں گے، ان برائیوں کو ہم ختم کریں گے، دینی خدمت کے ذریعے سے، دینی نشر و اشاعت کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سمجھا بجھا کر کے ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسی ماحول میں رہنا، یہ اسلامی حکم ہے۔ دوسرا ماحول جب پیدا ہو گیا، آزمائش آ جائے، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ جہاں پر یا جان پیاری یا ایمان پارا، یا پھر تمہارا سر اور ہماری تلوار، ایسے ماحول اگر پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ایسے وقت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس جگہ سے، اس شہر سے، اس ملک سے آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پناہ لے سکتے ہیں جہاں تمہارا اسلام محفوظ ہو، تمہاری جان محفوظ ہو۔ سیرت سے یہ واقعات ملتے ہیں۔ مکے سے ہجرت حضور نے کیوں کی تھی اور کب کی تھی؟ حضرت ابو بکر بارہا اجازت مانگ رہے ہیں کہ کب کرنا۔ اس سے پہلے حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تھی، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے 4 دور گزرے، اس کو تفصیل سے کہا، حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم حضور نے کب دیا تھا؟ جب جان کے لالے پڑ گئے تھے، موب لنچنگ ہو رہی تھی، مارے جا رہے تھے مسلمان، کاٹے جا رہے تھے، اس وقت حضور نے حکم دیا حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ غریب نادار مسلمان کاٹے جا رہے تھے، اور حضور نے کب کیا ہجرت؟ اس وقت میں کیا، ایسے ماحول میں، ایسے لمحات میں کیا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا جو حضور کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور پورے کے پورے قبیلے والے مکے کے سب مل کر حضور کا گھر کا محاصرہ کر کے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ اور سازش کیے ہوئے تھے۔ تو جان کے جب لالے پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اسلامی حکم یہ ہے کہ اپنے ایمان، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اصحاب کہف نے یہی کیا تھا۔ اصحاب کہف، یہ غار والوں نے اپنے ملک کو، اپنے ماحول کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جو ہجرت کی تھی، ایسے ماحول میں ہی کی تھی۔ ظالم بادشاہ نے ان کا شوٹ آرڈر جاری کر دیا تھا
قتل کا اعلان کر دیا تھا، یا پھر پکڑ کے لاؤ اس کو قتل کریں گے۔ اب انہوں نے محسوس کیا ہماری جان بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی محسوس نہیں۔ اب وہ اپنی جان اور اپنی ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے اور نکل کر غار میں چلے گئے۔ جب غار میں چلے گئے، اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ غار میں چلے گئے، جانے کے بعد اب سب سے پہلے ان کو جو مسئلہ پیش ہوا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، آدمی جہاں بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے رزق کی تلاش کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے حساب سے وہ پریشان رہتا ہے۔ تو پھر وہاں جانے کے بعد چونکہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان پکانے کا، کھانے کا کوئی ان کے پاس سہولت نہیں تھی، ایسے ماحول میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار اپنی طرف سے خاص رحمت ہمیں عطا فرما۔ یہاں مفسرین نے رحمت کا ترجمہ رزق سے کیا، رزق سے انہوں نے کیا۔ اللہ اگر چاہتا تھا تو اصحاب کہف کو غار میں رکھ کر تسبیح سے بھی پیٹ بھر سکتا تھا۔ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا اور دجالی نظام چلے گا، وہ دجال دنیا کے تمام کھانے کے ذخیروں پر اس کا قبضہ ہوگا، مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا، فراوانی بہت ہوگی، جنت کے بڑے بڑے لوگ محسوس کریں گے کہ جنت نما نعمتیں موجود ہیں، دجال کے پاس پورا قبضہ اس کا ہوگا، اس کے ماننے والوں کو دے گا، اس کے انکار کرنے والے کو محروم رکھے گا۔ اس وقت سچے مسلمانوں کی غذا صرف تسبیح ہوگی، تسبیح۔ مسلمان تسبیح پڑھیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے، دجال کے ان تمام نعمتوں کو چھوئیں گے تک نہیں۔ اللہ چاہتا تو وہ اصحاب کہف کو غار میں تسبیح سے بھی پیٹ بھرا سکتا تھا۔ اور پھر یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد ایک اور دعا کی انہوں نے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ آدمی جب بھی سچا مومن، سچا مسلمان ہوتا ہے، جہاں بھی چلے جائے، چاہے وہ سمندر پار کر کے کویت چلے جائے، عرب کنٹری چلے جائے، جہاں بھی چلے جائے، معاشی لائن سے بھی ہر جگہ جہاں بھی جائے گا، اپنے معاشی لائن کو کمانے کے ساتھ ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ ساتھ ایمان کی فکر ضرور کرے گا۔ اصحاب کہف غار میں جانے کے بعد جہاں پر جس وقت انہوں نے اللہ سے غذا مانگا، رزق مانگا، وہیں پر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کی، کہا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اور قابل غور یہ ہے کہ انہوں نے جو دعا کی وہ یہ کہ اللہ ایمان کی حفاظت کی خاطر ہم یہاں تک پہنچ تو گئے ہیں، اب اس ہدایت میں ہمیشگی ہمیں نصیب فرما، مداوت ہمیں نصیب فرما، فیوچر میں بھی ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ آج تمام مسلمانوں کو اللہ تو یہی تو سمجھانا چاہتا، اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا ہے۔ آج ہم کئی لوگ ہیں اپنے صدقات پر بھروسہ کر کے بیٹھے، علماء اپنے عالم ہونے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، کئی لوگ ہیں اپنے خیرات کرنے پر، اپنے وقت اللہ کے راستے میں لگانے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے کی پچھلی زندگی کے گزرے ہوئے کاموں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آگے کی زندگی کے ایمان کیسا بچایا جائے اس کی فکر کرنا ہے۔ اصحاب کہف نے اسی فکر میں دعائیں کی تھی، اور اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سورہ فاتحہ کو نماز میں لازم قرار دیا۔ بندہ ہدایت لے کر، اللہ کی توفیق لے کر کے مسجد میں آیا، اور جب مسجد میں آیا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو دعا کیا کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جس ہدایت کو دے کر تو مجھے یہاں پر پہنچایا ہے
وہ ہدایت سے مجھے آئندہ زندگی میں محروم مت کر، یہ ہے مطلب، یہ ہے ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم کا۔ تو اصحاب کہف نے دعا کی وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری اس ہدایت کو ہمیشگی عطا فرما، یہ انہوں نے دعائیں کی تھی۔ اور بھی اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔